بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کی وفاقی حکومت کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کر دیا ہے کہ کسی صورت جلسہ نہیں کر دیں گے، اور ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مقامی تاجروں کی درخواست پر جلسہ اور احتجاج سے پی ٹی آئی کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ ہائی کورٹ نے اتنا کیا ہے کہ انتظامیہ کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے مطالبات کے حوالے سے کچھ بات چیت کر لیں۔ ناظرین، یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے کہ اس وقت اگر ملک میں جمہوریت ہے، اگر ملک میں آئین ہے، تو پھر ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کیوں نہیں کرنا دیا جا رہا؟ ایک سیاسی جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا جلسہ پرامن ہوگا تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ جلسہ پھر پرامن نہیں رکھتی تو پوری قوم کے سامنے اس کا چہرہ آ جائے گا۔ لیکن کسی قسم کے واقعے سے پہلے احتجاج کو روکنا اور احتجاج کے حوالے سے یہ اعلان کرنا کہ کسی صورت جلسہ نہیں کرنے دیں گے، یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ملک میں مارشل لا ہو، بنیادی حقوق معطل ہوں، پارلیمانی نظام نہ ہو اور ایک مطلق العنانیت کا دور دورہ ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب اتنے دنوں سے بات ہو رہی تھی جلسے کی، اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ پہلے دن وفاقی حکومت کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ وفاقی حکومت نے اعلان نہیں کیا بلکہ پس پردہ رابطے بھی جاری رہے۔ ابھی بھی ہماری اطلاعات کے مطابق رابطے جاری ہیں اور عین موقع پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیلاروشیا کے صدر آ رہے ہیں، تو ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کو کہا جائے کہ چونکہ ان کا دورہ ہے لہٰذا احتجاج کو مؤخر کر دیں۔ دوسری طرف اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ بھرپور تیاریاں کی ہیں، اور وہ بھرپور کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جب پارٹی لیڈرشپ تقسیم ہو گئی اور اختلافات بھی ہو گئے اور پھر اس پہ کمپرومائزڈ کے الزامات بھی اب لگنے لگے ہیں، تو اس کے بعد پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے گھر سے کسی نے قیادت سنبھالی ہے۔ پہلے ان کی بہنیں یہ کام کرتی تھیں اور اب تو ان کی جو زوجہ ہیں، بیگم ہیں بشرا بیگم نے کھل کے قیادت سنبھال لی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس احتجاج کو، اس مارچ کو مانیٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے اس کا ایک آفس بھی قائم کیا گیا ہے، اور جس کی براہ راست مانیٹرنگ بشرا بیوی کریں گی، اور بشرا بیوی جو ہیں وہ دیکھیں گی کہ کون سا جلوس نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے، کتنے بندے ہیں، ایم این اے کہاں ہیں، ایم پی اے کہاں ہیں، ٹکٹ ہولڈر کہاں ہیں۔ اور اس طرح اس سے چند دن پہلے بشرا بیگم نے سی ایم ہاؤس میں خطاب کیا تھا، اور پھر گزشتہ روز ہی انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک پیغام اپنے خطاب کے ذریعے پوری قوم تک پہنچایا، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ہر صورت احتجاج ہوگا۔ اب اگر ہم وفاقی حکومت کی بات کریں تو وہ روز اول سے ہی پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ اس کا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، بلکہ آج جو بھی ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے جو ماضی کے جو احتجاج تھے اس پہ کم از کم 2-2.5 ارب روپے وفاقی حکومت کا خرچہ ہو چکا ہے مختلف مدات میں۔ ابھی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پشاور، اسلام آباد اور اسلام آباد لاہور موٹر ویز آج رات سے بند کر دی جائیں گی، اور اس کے لیے ایک بڑا ہی مضحکہ خیز قسم کا ایک جواز تراشا جا رہا ہے، بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ مینٹیننس کی وجہ سے۔ اب مینٹیننس کی وجہ سے آج تک موٹر ویز بند نہیں ہوئی، اس کا ایک خاص سیکشن بند ہوتا ہے۔ موٹر ویز کی پشاور سے لے کے لاہور تک کبھی بھی جناب عالی مینٹیننس نہیں ہوا کرتی، وہ ایک سیکشن کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس پہ بھی روڈ کا کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے، یا کم از کم 10-20 کلومیٹر کا روڈ بند ہوتا ہے، اور انٹرچینج سے ٹریفک گزار کے دوسرے انٹرچینج سے وہ موٹر وے پہ چلی جاتی ہے۔ اب صاف بات کی جانی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، اسے روکنے کے لیے موٹر ویز بند کی جا رہی ہیں۔ ساتھ میں اسلام آباد کو سیل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، سینکڑوں کنٹینر منگوا لیے گئے ہیں، اور وہ وفاقی حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پر مار نہیں سکے گا، فلاں فلاں فلاں، اب وہ اس کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کو سیل کرنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل سے
पंजाब में इंटरनेट बंद हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से शहरों में इम्कान है कि मुकम्मल या जुज़वी तौर पर इंटरनेट मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये भी इतलात आ रही हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और वहाँ पे गिरफ़्तारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्टरों ने PTI के लोगों को एहतजाज के लिए ले जाने के लिए गाड़ियाँ देने से इनकार कर दिया है। पंजाब की तो हम क्या ही बात करें कि वहाँ पे तो एक अजीब सा माहौल है। ये जो मुबस्सिरीन का एक मुतालबा या मुबस्सिरीन का एक अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि आप लोग एहतजाज करने दें, रेड ज़ोन में जाने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, यह बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन रेड ज़ोन के बाद या एक मखसूस मकाम पर एहतजाज से क्यों कर रोका जा सकता है? यही PTI की हुकूमत थी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी ने भी जलसा किया, नून लीग ने भी जलसा किया, मौलाना फजलुर रहमान ने धरने दिए, एहतजाजी जलसे किए। आखिरी दिनों में भी इमरान खान के जब आखिरी दिन थे तब भी उन्होंने किसी एहतजाज पे पाबंदी नहीं लगाई थी, वरना तो PTI के मुतालिक ये मशहूर था कि वो डिक्टेटरशिप वाली जुमात है और सियासी बलूगत नहीं है, उसमें अदम बर्दाश्त है। तो ये चाहिए तो ये था कि PTI ये इजाज़त नहीं देती, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिवायती और पुरानी सियासी जुमातें हैं वो एहतजाज की इजाज़त देते हुए घबरा रही हैं। PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन एहतजाज ज़ाहिर पुरअमन नहीं हुआ करता। और जब हम यहाँ पे तेरे वफाकी हुकूमत के जो इक़दामात देख रहे हैं, ये कुछ अजीब सी सूरत हाल है। और साथ में मोहसिन नकवी जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका लबो लहजा बहुत ही ज़्यादा हमें एक डिक्टेटराना नज़र आता है। जलसा नहीं करने देंगे, वजह तो बयान करें जनाब, क्या वजह है? कोई हमला होने जा रहा है, क्या हो रहा है? फिर इस मुल्क में जब हुकूमत है, जब इदारे हैं, जब सिस्टम है, तो जलसा भी होगा और जलसे को पुरतशद्दुद होने से रोकने के लिए फिर इक़दामात भी वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। लेकिन इसके आड़ में जलसा रोकना, जलसा बंद करना, ये कोई अजीब सी मंतक है। बहरहाल PTI और वफाकी हुकूमत की इस टसल में मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो जो सियासी इस्तेहकाम के नारे बुलंद हो रहे थे, उसकी भी कलई खुल रही है। और ये जो हम एहतजाज बंद कर रहे हैं, या उस दिन अगर खुदा न खास्ता कुछ बदमज़गी होती है, कुछ गड़बड़ होती है, खुदा न खास्ता तसादुम होता है, तो इंटरनेशनल मीडिया को हम क्या जवाब देंगे? और वो जब रिपोर्टिंग करेंगे अपने अपने मुल्कों में, तो फिर हमारे वो सियासी इस्तेहकाम के, जमहूरियत के, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फ़आली के दावे कहाँ जाएंगे? और फिर हम कैसे ख़ुद को जमहूरी ममालिक की सफ़ में खड़ा कर सकेंगे? ये भी वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उसी ने आलमी बिरादरी को जवाब देना है। पोजीशन का काम तो एहतजाज करना है। तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें तो ऐसे ही लगता है कि PTI का ये एहतजाज, ये एक इस बात का एक इम्कान है कि ऐन मौके पर शायद कुछ पेशरफ्त हो जाए और ये एहतजाज कुछ दिनों के लिए मौखर हो जाए। वगरना अगर एहतजाज होता है तो जो वफाकी हुकूमत का लबो लहजा है और जो PTI की तैयारियां हैं, तो खुदा न खास्ता बड़े तसादुम का ख़तरा है। और अगर ऐसा होता है तो ये मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए, इस कौम के लिए, मईशत के लिए ज़हर कातिल होगा। और इसकी ज़िम्मेदारी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत और उसकी सियासी जो जमातें हैं, उनके हार्ड लाइनर्स और इंतहा पसंदों, और PTI के जो इंतहा पसंद रहनुमा हैं, उन पे आयद होगी। दोनों को ये बात एक दफ़ा फिर सोचनी चाहिए कि ये मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। खुदा हाफिज़।